چاہتا ہوں، یہ پچھلے سال برطانیہ میں 3 ٹی وی چینل ہیں اہل تشیع کے، رافضی لوگوں کے 3۔ اب انہی مولویوں میں سے ایک مولوی میں نام نہیں لوں گا، جو ہمارے خلاف زبان درازی کرتے، فتویٰ بازی کرتے اور کفر کے فتوے لگاتے، تھکتے نہیں ہیں، انہی میں سے 1-2 مولویوں نے کسی ٹی وی چینل پہ ان کو چھیڑ دیا۔ اچھے بھلے معاملات چل رہے تھے، شیعہ لوگ اپنا عقیدے کے مطابق ٹی وی چینل چلاتے تھے، سنی لوگ یہ اپنے عقیدے کے مطابق، ان کے بھی چینل ہیں، اپنے طریقے سے چلتے تھے، کوئی جنگ جدال نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نامور آدمی جو پاکستان بھی آتے فتنہ شر کرتے ہیں، انہوں نے ان کو چھیڑ دیا اور فتویٰ بازی ان پر کر دی۔ انہوں نے جوابی کارروائی شروع کر کے حضرت شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پھر وہ گستاخی شروع کی اور وہ کفریات بکے، وہ لغویات بکے، وہ کفریات، وہ دلالات انہوں نے انتہا کر دی، اور 8 مہینے 9 مہینے یا سال لگے رہے، اور نتیجتاً لاکھوں گھرانوں میں نوجوان نسلوں اور سادہ مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل کر دیا، حتیٰ کہ خود علماء کے ذہنوں میں بھی پریشانی اور اضطراب پیدا کر دیا۔ پھر یہ کہاں گئے تھے یہ سارے؟ وہ چند علماء جو اپنی بساط بھر جواب دے سکتے تھے ٹی وی چینل، وہ تکبیر ٹی وی چینل کے ذریعے، وہ بیچارے دیتے رہے بالآخر تھک گئے، یہ سب دم دبا کے بھاگ گئے تھے، پھر ان کا منہ کوئی نہیں روک سکا، وہ کچھ اور باتیں کرتے تھے، یہ اور باتیں کرتے تھے۔ اب جب ان کو چھیڑ دیا آپ نے، انہوں نے کفریات بکنی شروع کی، اور جو ایشو اٹھائے تو ایک ایشو کو لے کے پھر رد کرو دلائل سے کہ مزہ ہے، دنیا سمجھے، وہ میدان ہی نہیں ہے ان کا، میدان صرف فتنہ پروری ہے۔ بالآخر وہ سارے علماء برطانیہ کے اہل سنت مل کر انہوں نے اجلاس کیا، مجھے ریکویسٹ کی، میں علیل تھا، پھر میں نے خطاب ریکارڈ کروائے، کوئی تقریباً 45 گھنٹے کی دورانیے کے تقریباً خطاب ریکارڈ کروائے، 45 گھنٹے کے دورانیے کے، اور وہ قسطیں 60 کے قریب بن گئیں ٹی وی کے لحاظ سے۔ میں نے انہیں صرف کہا کہ جو ایشو انہوں نے اٹھائے ہیں لکھ کر مجھے بھیج دیں۔ ہمارے علماء، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے فون پر، خدا کے ہماری کتابوں سے انہوں نے ثبوت دے دیے ہیں، یہ علماء کا حال ہے۔ مجھے کہتے تھے ہماری کتابوں سے ثبوت دے دیے ہیں، کون سی کتابوں سے؟ فلاں کتابوں کی روایتیں دے دی ہیں، کیا کریں؟ کہتے ہم بڑے برے حال میں ہیں اس وقت، خدا کے لیے کریں۔ میں علیل تھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے ذمہ داری لے لی۔ پھر وہ 2 مرتبہ چلے، 60 خطابات کی سیریز میری چلی، پھر پوری دنیا میں آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوگی، آپ کے ہاتھ میں، الحمدللہ تعالی۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور بالخصوص شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی حرمت اور ناموس اور شان کے تحفظ پہ وہ دلائل فراہم کیے کہ اگر 100 سال میں ان کے 1000 آیت اللہ اگلے پچھلے مردہ زندہ جمع ہو کے آ جائیں تو 100 سال تک کوئی رد نہیں کر سکے گا انشاءاللہ، 100 سال تک رد نہیں کر سکیں گے۔ ان کی نسلوں سے اس کے رد کی صلاحیت ختم کر دی، پھر وہ دلائل آئے۔ ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ جب یہ اس طرح ان کا حال ہوتا ہے اور جو خدمت آقا علیہ السلام کے غلام کرتے ہیں منہاج القرآن کے ذریعے، کہ چلو اس کے ساتھ کچھ اللہ کا شکر ادا کر دیں، کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے خیر کا تو اس کے بعد کوئی نیا ایشو چھیڑ کے فتنہ شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک ایجنڈے پر ہے۔